کرپشن کی رام کہانی۔ آٹا اور چینی کے بحران میں ملوث اہم شخصیات کے خلاف ابھی کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی کہ ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا، اور یہ ہے آئی پی پیز کا، یعنی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کا۔ انہوں نے کس طرح قوم کا گینگ ریپ کیا، 5,000 ارب روپے کھا گئے اور ڈکار تک نہ لی۔ اب کوئی ہے جو ان کرپٹ ترین لوگوں کو پکڑ سکے؟ اس لوٹ مار میں زیادہ تر سیاستدان اور ان کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے نجی پاور کمپنیوں آئی پی پیز سے متعلق انکوائری کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب یہ رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی، جس میں قومی خزانے کو سالانہ 100 ارب روپے سے زائد نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا تھا، اس رپورٹ میں بھی جہانگیر ترین گروپ، سلمان شہباز اور خسرو بختیار کے بھائی کے نام شامل ہیں۔ بجلی کے منصوبوں کی اس رپورٹ میں درج کسی بھی ایک منصوبے کا ٹھیکہ تحریک انصاف کے دور میں بالکل نہیں ہوا۔ تمام منصوبے اور ان پر کام گزشتہ ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان منصوبوں میں قانون کی خلاف ورزی اور بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، جس میں بہت سے سرکاری ادارے بھی ملوث ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی بات پر پردہ ہرگز نہیں ڈالا جائے گا۔ کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس تیار کی جا رہی ہیں۔ اس کمیشن کا سربراہ حکومتی شخصیت کو ہرگز نہیں بنایا جائے گا، جبکہ یہ کمیشن 90 دن کے اندر اندر اپنا کام مکمل کر لے گا۔ آٹا اور چینی بحران پر رپورٹ جو 25 اپریل کو آنی تھی، اس میں 2 ہفتے کی تاخیر کر دی گئی۔ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ رپورٹ نہیں آئے گی اور اس میں تاخیر ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے، آٹے اور چینی بحران میں جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سیاست میں داخل ہو کر کرپشن فری سوسائٹی کا نعرہ لگایا تھا، ناجائز استعمال کے خلاف آواز لگائی تھی اور نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، اور اب ان کے امتحان کا وقت قریب آ گیا جب ان کے قریبی ساتھیوں پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ آئی پی پیز کے حوالے سے انکوائری رپورٹ جب وزیر اعظم کو پیش کی گئی تو وہ کرپشن کی داستان سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ اس رپورٹ کے بعض مندرجات لیک ہو کر منظر عام پر بھی آ چکے۔ اس رپورٹ میں قومی دولت و وسائل کی مبینہ طور پر لوٹ مار کرنے والوں میں زیادہ تر وہی لوگ شامل ہیں جو آٹا اور چینی کے بحران میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قومی دولت و وسائل کو چونا لگانے والے یہ عناصر کس طرح ہر پارٹی میں گھس کر اپنے اقتدار کی راہ ہموار کرنے اور لوٹ مار کرنے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں آئی پی پیز کو قومی دولت کی لوٹ پاٹ کا کھلا لائسنس دیا جاتا رہا۔ صرف اس ناجائز منافع خوری اور عوام کی لوڈ شیڈنگ کی اذیت دینے پر ہی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مہنگے ترین پاور پلانٹس کی بھی منظوری دی گئی، جس سے نیشنل گرڈ میں اضافی بجلی تو شامل نہ ہو سکی، لیکن قومی خزانے کو اربوں روپے کا ضرور چونا لگایا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے نجی پاور کمپنیوں آئی پی پیز سے متعلق انکوائری کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب یہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی، جس میں قومی خزانے کو سالانہ 100 ارب روپے سے زائد نقصان پہنچائے جانے کا انکشاف ہوا تھا، اس رپورٹ میں بھی جہانگیر ترین گروپ، سلمان شہزاد اور خسرو بختیار کے بھائی کے نام شامل ہیں۔ مبینہ طور پر آئی پی پیز نے 13 برس میں مجموعی طور پر قومی خزانے کو 5,000 ارب روپے کا جھٹکا لگایا اور مطلوبہ بجلی فراہم بھی نہیں کی، جبکہ مبینہ طور پر کمیشن بھی زیادہ لیا گیا تھا۔ بقول اسد عمر کے آئی پی پیز کی ان بے ضابطگیوں میں بہت سے سرکاری ادارے بھی ملوث ہیں۔ اب نیب بھی ان معاملات کا کھوج لگانے کے لیے متحرک ہے۔ قوم کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون ہے جس نے قوم کے ساتھ زیادتی کی۔ بقول صدر مملکت قوم کا گینگ ریپ کیا گیا ہے۔ یہ وزیر اعظم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ناجائز منافع خور اور مفاد پرست عناصر کے ان حربوں کو ناکام بنائیں اور آٹا چینی اسکینڈل کی طرح نیب آئی پی پیز میں بے ضابطگیوں کے معاملات کی بھی آزادانہ تحقیقات کریں۔